بھئی کیسے قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس مال سے غربت بھلی ہے کہ جس مال کی ہم زکوٰۃ نہ دے سکیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ مال نہ دے، اور مال دے تو ایسا دے کہ جس کی ہم زکوٰۃ بھی نکال سکیں۔ خدا کی قسم اگر مسلمانوں تم نے زکوٰۃ نکالنا شروع کر دی نا، زکوٰۃ نکالنا اگر تم نے شروع کر دی نا، تو تمہاری کوئی بھی غریب کی بیٹی ایسی نہ ہوگی جو تمہاری زکوٰۃ سے اس کی شادی نہ ہو جائے۔ کوئی غریب بیمار ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زکوٰۃ سے اس کا علاج نہ ہو جائے۔ کوئی غریب ایسا نہیں ہوگا کہ جو راستے میں بھیک مانگتا پھرے تمہاری زکوٰۃ سے اس کا بھلا نہ ہو جائے۔ لوگوں زکوٰۃ نکالنے کا نظام بناؤ۔ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی عادت ڈالو، ادھر تو زکوٰۃ نکالے گا اللہ تیرے مال کو پاک کر دے گا، مال پاک ہو جائے گا۔ جب تو اس مال کو کھائے گا تو دل میں نور پیدا ہوگا، زندگی میں سرور پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ بہت ضروری ہے۔ اور بھائی آپ کو تقریر ذرا خوشک لگ رہی ہوگی، میں ایک دم جنت نہیں پہنچا رہا ہوں، مگر سن لیجئے جنت بنا زکوٰۃ کے جا بھی نہیں سکتے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی آپ نے کلمہ شریف پڑھ لیا ہو گئے جنتی، غوث کی محفل میں نعرہ لگا دیا ہو گئے جنتی، میں کہہ سکتا ہوں، لیکن سن لیجئے آپ کو تقریر میں مزہ آئے نہ آئے، میں آپ کو حق اور سچ بات بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو پھر قرآن کی اس آیت کو کہاں ڈالو گے؟ اللہ فرماتا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرے بھائی یہ قرآن ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، خالی میٹھی میٹھی جنت کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں تمہیں، مگر میرے بھائی جنت نہیں ہے صرف، جہنم بھی ہے۔ جنت ہی نہیں ہے، جہنم بھی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، تم اپنا گھر بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو؟ روشن دان لگاتے ہو، اس میں ونڈو لگاتے ہو، کیوں؟ ہوا آئے، روشنی آئے، اسی لیے تو لگاتے ہو نا ونڈو روشن دان، ہوا آئے روشنی آئے۔ ونڈو لگا دیا روشن دان بھی، اس کے بعد میں اب لائٹ فٹنگ، میں نے کہا تو نے لگا تو دیا تھا روشن دان روشنی کے لیے، اب لائٹ فٹنگ کیوں، سی ایف ایل کیوں؟ سوال میرا دیکھیے، ارے بھائی جب تو نے ونڈو لگا دیا، روشن دان لگا دیا روشنی کے لیے، تو پھر سی ایف ایل کیوں، پھر بلب کیوں؟ تو کہیں گے مولوی صاحب یہ ونڈو یہ روشن دان دن کے لیے ہے، سی ایف ایل رات کے لیے ہے نا؟ یہی جواب دو گے نہیں؟ تو میرے بھائیوں کان کھول کے سن لو، جنت اچھے کاموں کے لیے ہے، جہنم برے کاموں کے لیے ہے، کام دونوں ہے۔ آپ یہ سوچ لو کہ صرف جنت ہی جنت ہے، بے وقوفی ہے۔ جہاں دن کا اجالا ہے وہاں رات کا اندھیرا بھی ہے، جہاں جنتوں کے باغ ہے وہاں جہنم کے گڑھے بھی ہے۔ اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو جہنم انتظار کر رہا ہے، عمل اگر مصطفیٰ کے غلاموں کی طرح ہوں گے تو جنت آغوش پھیلائے کھڑی ہے۔ عمل ضروری ہے میرے بھائیو، عمل کون کرے گا؟ زکوٰۃ کے تو نظام ہی ختم ہو گئے ہمارے ہاں سے۔ اگر میری بات غلط ہو تو جاؤ صبح کو ایک رجسٹر لینا اور ایک مولانا کو امام صاحب کو لینا، اپنے امام صاحب کہاں گئے اپنے ہیں؟ ہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور مولانا افضل علی صاحب نام ہے، اور ارشد القادری صاحب کو ماشاءاللہ لینا، اور پھر آپ پوچھنا زکوٰۃ نکالنا بڑی بات ہے، اس خالی یہ پوچھ لینا یہ بتاؤ زکوٰۃ نکلتی کتنی پرسنٹ ہے، کتنے پہ کتنی نکلتی ہے؟ اگر بتا دیں تو مشکل سے 5% لوگ بتا پائیں گے کہ حضرت اتنی نکلتی ہے۔ جب تجھے یہی نہیں پتا نکلتی کتنی ہے تو تو نے نکالی کتنی ہوگی؟ بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا، جب یہی پتا نہیں کہ نکلتی کتنی ہے تو نکالی کتنی ہوگی؟ معاملہ ایک دم گول ہے یار، جب پتہ ہی نہیں کہ تمہیں نکلتی کتنی ہے تو نکالی کیا ہوگی؟ اور یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی کہ دروازے پہ آیا تو اسے دے دیا، دکان پہ آیا اسے دے دیا، راستے میں کسی نے پھیلایا ہاتھ اسے دے دیا، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔
زکات پہلے مال کی حساب لگایا جاتا ہے، حساب لگانے کے بعد پھر 2.5% سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ اگر تیرا مال 1 لاکھ کا ہوا تو 2,500 روپے ایک بار میں الگ نکال دیے جاتے ہیں، اور ایک بار میں الگ نکالنے کے بعد الگ رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب الگ رکھ دیے جائیں تو اب تجھے اختیار ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دے، چاہے ایک بار میں کر کے دے دے۔ یہ زکات دینے کا طریقہ ہے۔ حساب لگا کے نکالو پہلے۔ اب حساب تو لگایا، ادھر سے دے دیا، ادھر سے دے دیا، ادھر سے دے دیا، بڑا خوش ہے کہ میں تو بہت نکالتا ہوں اللہ کی راہ میں تو بہت دیتا ہوں۔ بہت تو دے رہا، حساب تو لگا ہی نا، تو بہت سے کیسے کام چل جائے گا؟ حساب لگا، بغیر حساب کے زکات ادا نہیں ہوتی۔ 100 روپے کی زکات ہو رہی ہے، 99 نکال دیے، 1 روپیہ نہیں نکالا تو 99 بھی قبول نہیں ہے۔ بڑا خطرناک میٹر ہے۔ اگر 100 روپے کی زکات ہے، 99 نکال دیے، 1 چھوڑ دیا، یہ بھی قبول نہیں۔ مکمل نکالنا ہوگا، حساب لگا لگا کر۔ کیلکولیٹر کسی کام میں لے نہ لے، زکات کا جب معاملہ ہے تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھا کر۔ اور میری ماں بہنوں، تم بھی سنو، کثیر تعداد میں بیٹھی اور کوئی اٹھ کے نہ جائے میری تقریر میں۔ تھوڑی سی تقریر موضوع خشک تو ہے، مگر میرے بھائی ہم سب مزے مزے کی تقریر ہے، تم سے اچھل کود کے خوب نعرے لگوا لیں گے تو یہ باتیں کون بتائے گا؟ ہماری بھی بڑی سخت پکڑ ہوگی قیامت میں۔ یہی مت مانو کہ تمہاری ہوگی، تم سے زیادہ ہماری ہوگی، کہ تمہیں اسٹیج بھی دیا تھا، تمہیں مائک بھی دیا تھا، تمہیں بستی والوں نے بلایا بھی تھا، یہ بتا تو جنت جنت بتا کے آ گیا، تو نے جہنم کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ بھی تو ہم ہی بتائیں گے میرے بھائی، یہ بھی تو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور تمہیں مزہ آئے نہ آئے لیکن حق بات بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور میری ماں بہنوں، اگر اللہ نے تمہیں زیور دیا ہے، پہلے ایک مسئلہ سن لو، ماں بہنیں بھی اور مرد سب سن لیں۔ عورت کو زیور پہننا جائز ہے، مرد کے لیے سونا چاندی کا کچھ بھی پہننا جائز نہیں ہے، علاوہ ایک انگوٹھی کے۔ یہ جو وہ نوجوان لڑکے چینے پہنے گھوم رہے ہیں، گھومو چینے پہن کے قبر میں بے چین رہو گے۔ یہ جو چینے پہن کے گھوم رہے ہو نا، دنیا میں تو چینے پہن رہے ہو، قبر میں بے چین رہو گے۔ یہ جو کڑے پہن رہے ہو ہاتھوں میں، کئی انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، اور بریسلیٹ، اور جنہیں کیا کیا کانوں میں بھی پہن رہے ہیں بعض لڑکے، تو کانوں میں، ناک میں اور پہن لو، پورے ہی بنو نا، بننے ہو تو کانوں، ارے میں غلط نہیں کر رہا ہوں، کانوں تک میں پہننے بھائی، تو پھر کرو تو پورا ہی نہ کرو، ناک ہی تو رہ گئی ہے اس میں، اور پہن لو۔ اور بھولے ٹولے بھی، بھولے جو ہوتے ہیں وہ بھی چھدوا لو، اوپر والے جو چھوٹے چھوٹے، پورا نہ کرو، شوق کر رہے ہو تو۔ ہم تو الحمدللہ دیکھو داڑھی ہے تو پوری رکھ لی، ٹوپی بھی اوڑھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، بنے تو پورے بنے، ہے نا؟ عجیب معاملہ ہے یار میرے بھائی۔